السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پارہ نمبر 29 اور سورہ المزمل کی آیت نمبر 1 سے ہم شروع کریں گے۔ یا ایھا المزمل، یعنی اے چادر لپیٹنے والے، رات کو نماز کے لیے قیام فرمایا کیجیے مگر تھوڑا، یعنی نصف رات یا کم کر لیا کریں۔ ان آیات میں المزمل اصل میں المتزمل ہے اور تزمل ہے سے ماخوذ ہے، جس کا معنی ہے تلفف، یعنی اپنے اوپر چادر یا کوئی کپڑا لپیٹ لینا۔ اس میں تو کوئی اختلاف نہیں کہ یا ایھا المزمل میں خطاب محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے۔ البتہ اس خطاب سے نوازنے کا سبب کیا ہے، اس بارے میں علماء کی متعدد اقوال ہیں۔ حضرت ابن عباس کا قول یہ ہے کہ اور جمہور کا بھی یہی مذہب ہے کہ جب غار حرا میں جبرائیل علیہ السلام نے حاضر ہو کر اقرأ باسم ربک کا فرمان ربانی سنایا تو اس حیرت انگیز واقعہ سے خوف اور دہشت سی طاری ہوگی اور جسم لرزنے لگا۔ اسی حالت میں حضور اپنے گھر تشریف لائے اور حضرت خدیجہ سے فرمایا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب چادر لپیٹ چکے تو جبرائیل فوراً حاضر ہوئے اور یا ایھا المزمل کے خطاب سے وحی کا آغاز کیا۔ عرب میں یہ دستور ہے کہ جب کسی کے ساتھ لطف اور محبت کا اظہار کرنا ہو تو جس حالت میں وہ ہو اسی سے اسم مشتق کر کے اس کو خطاب کرتے ہیں۔ حضرت حذیفہ ایک دفعہ سو رہے تھے، اسی اثناء میں سوئے ہوئے بختوں کو جگانے والا تشریف لے آیا اور فرمایا قم یا نعمان، اے سونے والے جاگ۔ ایک بار حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدۃ النساء بتول ظاہرہ علی ابیہا علیہ السلام سے کسی بات پر رنجیدہ ہو کر مسجد کے فرش پر آ کر لیٹ کے حضور آپ کی تلاش کو نکلے تو فرمایا کہ قم یا ابا تراب، اے مٹی کے باپ اٹھو۔ حضرت ابو ہریرہ کو آقا نے ایک مرتبہ ابو ہریرہ یعنی کہ بلی کا باپ فرمایا، یا وہ اسی خطاب سے مشہور ہو گئے اور جو نام ماں باپ نے تجویز کیا تھا وہ متروک ہو گیا۔ علامہ علوسی لکھتے ہیں در حقیقت محبوب کی ہر ادا محبوب ہوا کرتی ہے۔ اہل عرب کے دستور کے مطابق ذرائع انس اور لطف یوں خطاب فرمایا جاتا تھا۔ حضرت ابن جریر نے اسی خطاب کی دو وجہیں لکھی ہیں۔ قتادہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کپڑے پہن کر نماز کے لیے تیار ہو گئے تھے، اس لیے یا ایھا المزمل فرمایا، اے کپڑے پہن کر میری عبادت کے لیے تیار ہونے والے۔ نمبر 2، اکرمہ کہتے ہیں کہ یہ زمل سے مشتق ہے، اس کا معنی ہے کہ بوجھ۔ عرب کہتے ہیں ازدملہ، فلاں نے وہ بوجھ اٹھا لیا۔ اب اس کا معنی یہ ہوگا اے نبوت کے بارے گراں کو اٹھانے والے۔ علامہ علوسی مندرجہ بالا اقوال نقل کرنے کے بعد رقم طراز ہیں کہ زمخشری متولی نے لکھا ہے کہ اس خطاب سے حضور کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ آپ ایسے لوگوں کی طرح جن کے سامنے کوئی مقصد نہیں ہوتا، چادر لپیٹ کر سو رہے ہیں، اٹھو اور اپنا فریضہ نبوت ادا کرو۔ علامہ علوسی کہتے ہیں کہ یہ کلام گستاخانہ ہے اور اس سے کوئی تعویل نہیں کی جا سکتی۔ بعض لوگوں نے زمخشری کی طرف سے جواب دینے کی کوشش کی ہے، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ قائل کی اس وجہ سے زمخشری کی تعبیر میں جو گستاخی کا پہلو ہے اس کا تدراک نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ جیسے چاہے اپنے حبیب کو خطاب فرمائے۔ ہم پر لازم ہے کہ ہم بارگاہ رسالت کے ادب و احترام کو ہر طرح ملحوظ رکھیں۔ العارف کا حضرت یعقوب شرقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں یہ ترجمہ کیا ہے کہ اے آراستہ بالبعث پیغمبری رسالت کے خلتے فاخرہ زیب تن فرمانے والے، اٹھیے اور رات کی ان خاموشیوں میں نماز ادا فرمائیے۔ اسی طرح ہمیں سمجھانے کے لیے اور بہت سے اقوال ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی آیت یعنی آیت نمبر 3 میں یہ بڑھا دیا کریں اور اس پر حسب معمول خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کیجیے۔ قرآن کریم کو بے شک ہم جلد ہی القاء کریں گے،
آپ پر ایک باریک کلام، بلا شبہ رات کا قیام نفس کو سختی سے روندتا ہے اور بات کو درست کرتا ہے۔ یقیناً آپ کو دن میں بڑی مصروفیتیں ہوں گی اور ذکر کیا کرو اپنے رب کے نام کا، اور سب کو سے کٹ کر اسی کے ہور ہو، یعنی بالکل مخو ہو کر رات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جا سکتی ہے اور کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ آیت نمبر 8 تک کا ترجمہ تھا۔ تفسیر کے مطابق لیلا سے تو یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ ساری رات نماز پڑھتے پڑھتے گزار دیجیے، لیکن الا قلیلاً فرما کر اس خیال کی نفی کر دی گئی کہ کچھ تھوڑا سا وقت آرام بھی فرمائیے۔ اب تھوڑی کی مقدار بتائی، یعنی نصف رات، لیکن نصف شب میں اگر تھوڑی سی کمی یا تھوڑی سی زیادتی ہو جائے تو کوئی مذائقہ نہیں۔ گویا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اختیار دے دیا کہ چاہے تو نصف رات آرام فرمائیں یا نصف سے کچھ کم یا نصف سے کچھ زیادہ، آپ کو اختیار ہے۔ اگلی آیت یعنی ترتیل کا معنی ہے بڑی خوبصورتی سے منظم اور مرتب ہونا، اور منہ جس کے دانت خوبصورت اور جڑے ہوئے ہوتے ہیں اسے صغر رتل کہتے ہیں، یعنی کوئی دانت اونچا نیچا نہیں، کوئی جگہ خالی نہیں، کوئی دانت ٹوٹا ہوا نہیں۔ اسی مناسبت سے ترتیل قرآن کا معنی ہوگا کہ اس کو آہستہ آہستہ سوچ سمجھ کر پڑھا جائے اور اس کی تلاوت میں تیزی نہ کی جائے۔ اس آیت کی جامع اور دل نشین تفسیر حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ سے منقول ہے کہ آپ اس آیت کا مفہوم بتایا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ اس آیت کا معنی ہمارے نبی کریم نے ہمیں بتایا کہ جس طرح تم جلدی جلدی ردی کھجوریں بکھیرتے چلے جاتے ہو اور بال کاٹتے چلے جاتے ہو، ایسا نہ کرو۔ جب کوئی نادر نکتہ آئے تو ٹھہر جاؤ، اپنے دل کو اس کی اثر انگیزی سے متحرک کرو، تمہیں اس صورت کو جلدی جلدی ختم کرنے کا فکر نہ ہو۔ استغفر اللہ۔ اور ہم لوگ ایسے پڑھتے ہیں کہ بس اس رمضان میں ہم نے اتنے قرآن پاک ختم کر لینے ہیں، اتنی صورتیں ہم نے ہر روز پڑھ لینی ہیں، تو اس سے تو یہی ثابت ہوتا ہے کہ بہتر یہی ہے کہ ٹھہر ٹھہر کر بڑے آرام سے سکون سے ہم تھوڑی سی بے شک تلاوت کر لیں، لیکن سکون سے تلاوت کریں۔ اگلے آیت کے مطابق عنقریب آپ پر ایک گراں قدر کلام نازل ہونے والا ہے جس میں اوامر و نواہی، احکام و ارشادات کا ایک طویل سلسلہ ہوگا۔ اس پر عمل کرنا اور دوسرے لوگوں سے اس پر عمل کرانا بڑی بھاری ذمہ داری ہے، اس کے بوجھ کا اندازہ لگانا آسان کام نہیں۔ اگر پہاڑوں پر بھی یہ کلام نازل ہوتا تو وہ اس کی دہشت اور جلال سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول آیات کے وقت عجیب کیفیت طاری ہوئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ یعنی میں نے حضور کو اس حالت میں دیکھا جب سخت سردی کے دن بھی وحی نازل ہوا کرتی، تو جب وحی کا نزول ختم ہوتا تو حضور کی پیشانی مبارک سے پسینے کے قطرے ٹپکنے لگتے۔ کلام الہی کی ثقیل ہونے کی یہ وجہ بھی بیان کی گئی ہے کہ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حرا کے خلوتوں میں ذکر الہی اور مشاہدہ انوار اور تجلیات میں مستغرق رہتے، اس طرح دل کو بڑی خوشی اور اطمینان نصیب ہوتا۔ مقام نبوت پر فائز کر کے حضور کو مخلوق کی اصلاح کی طرف متوجہ کیا گیا، تو توجہ کی سمت میں یہ تبدیلی حضور پر بڑی گراں تھی۔ ارشاد تکمیل کا درجہ اگرچہ استکمال و خلوت سے اعلیٰ اور برتر ہوتا ہے، لیکن صوفی کہتے ہیں کہ ایک صوفی کے لیے رجوع علی الخلق بڑا صبر آزما ہوتا ہے۔ اس لیے بعض نے کہا کہ نبی کی شان اور ولایت اس کی شان و نبوت سے ارفع ہوتی ہے، کیونکہ پہلی حالت میں ساری توجہ محبوب حقیقی کی طرف ہوتی ہے اور دوسری حالت میں توجہ کا مرکز مخلوق ہوتی ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ اگلی آیات کا ترجمہ کل کی ویڈیو میں پیش کیا جائے گا۔ اللہ حافظ۔